بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ماہر محمد مظہر کاٹھیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ویڈیو کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے میں نے اردو اور انگلش دونوں زبان میں آپ کے سامنے ٹیکسٹ کو پیش کر دیا ہے۔ آپ میری آواز سننے کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو پڑھ کر یعنی کہ اردو متن کو پڑھ کر بھی اس مرحلہ کو عبور کر سکیں گے۔ آج ہم بات کریں گے NBP نیشنل بینک آف پاکستان کے ڈیبٹ کارڈ کے حوالے سے کہ آپ اس کا پن کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ ہمیشہ 3 ماہ کے بعد اپنے NBP ڈیبٹ کارڈ کا پن تبدیل کرتے رہیں۔ ہر 3 ماہ کے بعد ڈیبٹ کارڈ کا پن تبدیل کرنے سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کا ڈیبٹ کارڈ کسی کے پاس جانے کی وجہ سے اس کو نیا ڈیبٹ کارڈ کا پن معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ڈیبٹ کارڈ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے یا کسی ناگہانی طور پہ فیملی ممبر کے پاس چلا جاتا ہے تو آپ کا بآسانی ایک ہی فکس ڈیبٹ کارڈ کا پن ہونے کی وجہ سے رقم نکلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ ہر 3 ماہ کے بعد اپنے ڈیبٹ کارڈ کا پن تبدیل کرتے ہیں تاکہ نئے پن ہونے کی صورت میں آپ مالیاتی لحاظ سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر رہنمائی فراہم کروں گا کہ آپ اپنے NBP ڈیبٹ کارڈ کا پن کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی NBP نیشنل بینک آف پاکستان کی ایپ کو لاگ ان کر لینا ہے۔ NBP کو لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے ڈیبٹ کارڈ کے پن کو تبدیل کرنے کے لیے کل 5 مراحل سے گزرنا ہے، یعنی کہ آپ کل 5 سٹیپ سے گزریں گے۔ سٹیپ نمبر 1 یعنی کہ مرحلہ نمبر 1 میں آپ NBP آپ کے ہوم سکرین پر ظاہر ہونے والی آپشن میں سے ڈیبٹ کارڈ مینجمنٹ کے آپشن کو پریس کریں گے۔ سٹیپ نمبر 2 یعنی کہ مرحلہ نمبر 2 میں نظر آنے والے پے پاک اور یونین پے کارڈ میں سے اپنے متعلقہ کارڈ کا انتخاب کرتے ہوئے کارڈ آپشن پر ٹیپ کریں گے، یعنی کہ اگر آپ NBP کا یونین پے آرڈر کر چکے ہیں تو اس کے اوپر آپ پریس کریں گے۔ اگر آپ نے پے پاک ڈیبٹ کارڈ آرڈر کیا ہوا ہے اور آپ وہ پہلے سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ پے پاک کارڈ پہ ٹیپ کریں گے۔ آپ مرحلہ نمبر 3 میں داخل ہو جائیں گے، نظر آنے والی سکرین میں سے چینج پن کے بٹن کو پریس کریں گے۔ اب آپ سٹیپ نمبر 4 یعنی کہ مرحلہ نمبر 4 میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو درجہ ذیل سیل نظر آئیں گے۔ پہلا ہے ڈیبٹ کارڈ نمبر، یہاں پر آپ اپنے ڈیبٹ کارڈ کا نمبر درج کریں گے۔ ڈیٹ آف ایکسپائری، یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف ایکسپائری درج کرنی ہے، یعنی کہ آپ کا کارڈ جس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے وہ آپ کے کارڈ پہ درج ہوگی، وہ آپ نے ڈیٹ آف ایکسپائری کے سیل میں درج کرنی ہے۔ تیسرے سیل میں انٹر ڈیبٹ کارڈ پن کرنا ہے، یعنی کہ جو آپ نیا پن بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ 5890 بنانا چاہتے ہیں تو آپ 5890 درج کر دیں گے۔ ری انٹر نیو ڈیبٹ ATM کارڈ پن، یعنی کہ چوتھے سیل میں آپ وہی والا پن دوبارہ لگائیں گے 5890، جو آپ نے انٹر ڈیبٹ کارڈ اور ری انٹر نیو ڈیبٹ کارڈ ATM پن آپشن دونوں سیل میں یعنی کہ تیسرے اور چوتھے سیل میں آپ نے ایک ہی پن کو درج کرنا ہے جو کہ آپ نیا بنانے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پر ٹیپ کر دینا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ اب آپ مرحلہ نمبر 5 میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ سٹیپ نمبر 5 میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر OTP موصول ہوگی، وہ آپ نے مطلوبہ سیل میں درج کر دینی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انگریزی میں آپ کے سامنے میسج لکھا آ رہا ہے Enter OTP or tap on submit button to complete change pin process, then successful pin change will appear on the screen، یعنی کہ پن کامیابی سے تبدیل ہونے کی صورت میں آپ کی سکرین پر تصدیق کر دی جائے گی۔ آپ نے موصول ہونے والی OTP آپ نے مطلوبہ سیلز میں داخل کر دینا ہے۔ اگر آپ سم اور ایپ ایک ہی موبائل میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی OTP آٹومیٹلی ڈیٹیکٹ کر کے یہاں لگ جائے گی۔ اس کے بعد آپ سبمٹ کے بٹن پر ٹیپ کریں گے اور آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا جو پن ہے وہ کامیابی سے تبدیل ہو جائے گا اور آپ کی سکرین پر کامیابی سے تبدیل ہونے والے پن کا میسج بھی موصول ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور ہم بھی چینل پر بار بار مل سکیں۔